نروسی جون ایک ینگ چلبل اور باتونی لڑکی ہے جو شہزادوں اور فینٹیسی لینڈ کے خواب دیکھنا پسند کرتی ہے جہاں اس جیسی لڑکیاں شہزادیاں ہیں اور اپنے لیے ایک خوبصورت شہزادے کے انتظار میں ہیں۔ خاص طور پر ایک جگہ ایسی ہے کہ نروسی جون اسکول سے چھٹی کے بعد روزانہ جاتی ہے اپنے گھر سے بالکل آگے پہاڑی پر بنے ایک کیسل میں، لیکن اس لڑکی کو یہ نہیں معلوم کہ یہ دراصل میں لو ہوٹل ہے۔ ایک دن جب جون خوشی سے لو ہوٹل کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے فادر ایک اور عورت کے ساتھ اپنی کار میں باہر آ رہے ہیں۔ معصوم جون جب گھر جاتی ہے تو یہ سٹوری اپنی ماں کو بتا دیتی ہے۔ وہ سٹوری ایسے سناتی ہے جیسے اس کا فادر ایک شہزادہ تھا جس کے ساتھ ایک دوسری شہزادی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس ساری بات کا کیا مطلب ہے۔ ظاہر ہے اس کی ماں پریشان ہو گئی کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اور آخر میں ان کی طلاق ہو گئی۔ جون کے فادر کے سامان کو لے جانے کے لیے ٹرک پہنچ گیا۔ جون کو یہ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، اس کے فادر نے تو کچھ غلط نہیں کیا۔ سچ میں اس کی ماں اس سے ناراض کیوں ہے؟ وہ اپنے فادر کے پاس جاتی ہے اور اس سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ اسے بتائے کہ اگر ان میں کوئی جھگڑا ہوا ہے تو وہ ماں سے بات کرے گی، لیکن اس کا فادر بے شرمی سے اس کی طرف دیکھتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ یہ سب اس کی غلطی ہے، اس نے اسے اس گھر سے باہر نکال دیا اور اس کی اور اپنی زندگی کو برباد کر دیا۔ اپنے فادر کی بات سن کر چھوٹی لڑکی کو نہیں معلوم کہ کیا کرنا چاہیے تو وہ واپس پہاڑی پر بھاگ جاتی ہے اور بیچ راستے میں بیٹھ کر رونے لگتی ہے۔ اچانک کہیں سے ایک جادوئی انڈا ایک گانا گاتا ہوا ظاہر ہوتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کی ساری پریشانیاں اس کے لفظوں کی وجہ سے ہیں جس نے اس کی خوشیاں چھین لی ہیں۔ پھر وہ اس پر شراب بیچتا ہے اور اس کے شبدوں کے بدلے اس کے دکھ کو دور کر دیتا ہے۔ اب کئی سال گزر چکے ہیں اور جون اس چلبل باتونی لڑکی سے بالکل مختلف ہے جو وہ کبھی تھی۔ اس کے بمشکل ہی کوئی دوست ہیں اور اس کی ماں کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں اور ساتھ ہی وہ کلاس یا گھر میں بالکل بھی بات نہیں کرتی اور ہر وقت اس کے چہرے پر مایوسی رہتی ہے۔ ایک دن اسکول میں ان کے میوزک ٹیچر بتاتا ہے کہ آؤٹ ریچ کلب کے ایک پروگرام کرنے کے لیے ایک نئی آؤٹ ریچ کلب کمیٹی بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ پروگرام سوسائٹی کے بزرگ لوگوں کو اسکول کے اسٹوڈنٹس کے ذریعے دکھایا جائے گا۔ ٹیچر اپنی کلاس کے سب سے آؤٹ کاسٹ 4 اسٹوڈنٹس کو چنتا ہے اس امید پر کہ وہ کلاس کے ایکٹیویٹیز میں حصہ لے سکیں گے اور شاید اپنے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہو جائیں گے۔ کمیٹی کے چنے گئے 4 ممبرز میں اسکول کی باسکٹ بال کا ٹیم کا ایک کھلاڑی ڈائکی تاساکی ہے جو اپنے ٹوٹے ہوئے بازو کی وجہ سے پچھلے کچھ مہینوں سے ٹیم سے باہر تھا۔ تاساکی ایک گرم دماغ ہے اور نیشنلز کے میچ کے دن ہی اس کا بازو ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی پوری ٹیم اسے اس ہار کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ نتسوکی نیڈو ایک ڈرپوک لڑکی ہے جو کبھی چیئر لیڈنگ کلب کی بڑی خاص ممبر تھی، لیکن وہ کسی وجہ سے زندگی میں اپنا راستہ کھو بیٹھی ہے اور بغیر کسی صحیح ڈائریکشن کے اپنے دن گزارتی ہے۔ سکاگامی تکومی ایک اور خاموش لڑکا جو اکثر کلاس میں دن میں خواب دیکھنے میں گزارتا ہے اور اپنا زیادہ تر فارغ وقت TDM کلب میں اپنے شرارتی دوستوں کے ساتھ گزارتا ہے، اور آخر میں نروسی جون۔ ان چاروں کے ساتھ ساتھ پوری کلاس ٹیچر کے اس فیصلے پر حیران ہے۔ وہ جون کو لسٹ میں دوسروں کے مقابلے میں دیکھ کر زیادہ حیران ہے۔ اس نے کبھی بھی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کلاس کے کسی ایکٹیویٹی میں حصہ لیا تھا، تو اس کا نام کمیٹی کے ممبر میں شامل ہونا حیرانی کی بات تھی۔ لیکن پہلی بار سب کی حیرت میں اضافہ ہوا۔ جون بولتی ہے یا اس فیصلے کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے بولنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ ایک لفظ بھی نہیں بول پاتی اور کمرے سے باہر بھاگ جاتی ہے۔ اس دن کے بعد تکومی نے فیصلہ کیا کہ وہ ٹیچر کے دفتر جائے گا تاکہ اس کا نام لسٹ سے نکالے، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو ٹیچر وہاں موجود نہیں تھا۔ تکومی کو کبھی میوزک کا شوق تھا تو وہ ایکارڈین پکڑ کر ایک گانا گانا شروع کر دیتا ہے جو اس سے ملتا جلتا ہے جو جون نے برسوں پہلے انڈے کو گاتے ہوئے سنا تھا۔ اس نے اس کی فوکس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ جون تکومی کو دیکھتی ہے جب وہ ایکارڈین بجاتا ہے اور بھاگتی ہے جب ٹیچر آتا ہے تو تکومی یہ دیکھ کر چونک جاتا ہے۔ وہ اپنے ٹیچر کو بتاتا ہے کہ وہ یہاں کیوں آیا کیونکہ وہ اس کمیٹی سے اپنا نام ہٹانا چاہتا ہے، لیکن ٹیچر اسے ٹیم سے باہر نکلنے کے لیے ہیومن سیکریفائس کے لیے پوچھتا ہے۔ کیا میرا مطلب ہے اس کو ٹیچر کس نے بنایا؟ تو اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تکومی اپنے دادا دادی کے پاس گھر واپس آتا ہے اور جون کی ماں کو وہاں ملتا ہے۔ وہ اصل میں ایک انشورنس ایجنٹ ہے اور اکیلے جون کی پرورش کر رہی ہے، لیکن وہ جھوٹ بول رہی تھی کہ جون گھر میں
میں ایک باتونی اور خوش مزاج لڑکی ہے۔ تکومی اس کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ اگلے دن کلاس میں ٹیچر سجھاؤ دیتا ہے کہ اس سال کے آؤٹ ریچ پروگرام کے پرفارمنس کے لیے وہ ایک میوزیکل ایونٹ کرے۔ اسٹوڈنٹ اس سے تھوڑے گھبرا گئے کیونکہ یہ دوسرے بتائے ہوئے آپشنز میں سب سے مشکل ہے، لیکن ٹیچر کو ایسا لگتا ہے کہ اس سال میوزک کروانا چاہیے۔ بعد میں اسی دن کمیٹی ٹیچر کے آفس میں میٹنگ کرتی ہے اور تساکی کے علاوہ تمام ممبرز موجود ہوتے ہیں۔ تساکی اب بھی بہت پراؤڈ میں ہے کسی بیکار میوزیکل گروپ کا حصہ بننے کے لیے۔ تکومی ٹیچر سے ایگری کرتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ بعض اوقات موسیقی کے ذریعے میسج پہنچانا سادہ لفظوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تکومی کمیٹی کو بتاتا ہے کہ وہ ایک میوزیکل کرنا چاہتا ہے، اگرچہ پوری کلاس اس خیال کے ساتھ ایگری نہ کرے۔ کمیٹی نے اس آئیڈیا کو کلاس کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس دن گھر واپس آتے ہوئے جون تکومی سے ملتی ہے۔ وہ بات نہیں کر سکتی، لیکن وہ میسج ٹائپ کرنے اور اسے دکھانے کے لیے اپنے فون کا استعمال کرتی ہے۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے قریبی پارک میں لے جاتی ہے اور اسے اپنے ساتھ پیش آنے والے تمام باتوں کے بارے میں بتاتی ہے اور اسے اس انڈے کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس نے کس طرح اس پر لعنت بھیجی تھی۔ اب جب بھی وہ بولتی ہے اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور وہ بمشکل ہی ایک لفظ بول پاتی ہے۔ تکومی نہیں جانتا کہ آیا وہ جادوئی انڈے کے بارے میں مذاق کر رہی ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح وہ بھی اس کے ایشوز سے ریلیٹ کرتا ہے۔ جون اس سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ سیریس تھا جب اس نے کہا کہ میوزک لفظوں کو مزید معنی دیتے ہیں۔ تکومی اسے بتاتا ہے کہ وہ جو بھی بولتا ہے اس پر یقین رکھتا ہے اور پھر وہ اسے گانے کا مشورہ دیتا ہے اگر وہ بول نہیں پاتی اور دیکھے کہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے یا نہیں۔ تو جون واپس گھر چلی جاتی ہے اور اسے خوف ہوتا ہے کہ شاید اس کا پیٹ درد سے پھٹ جائے گا۔ وہ ایک تکیہ پکڑ کر گانا شروع کر دیتی ہے۔ عجیب بات ہے، اسے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اس لیے اگلے ہی دن تساکی کو چھوڑ کر کمیٹی کے ممبرز اگلے آؤٹ ریچ پروگرام کے لیے آئیڈیاز پیش کرتے ہیں اور ان کی لسٹ میں ایک میوزک بھی شامل ہے۔ پوری کلاس مایوس نظر آتی ہے اور خاص طور پر تساکی خوش نہیں ہے۔ وہ جون کو بلا برا کہنے لگتا ہے اور سب کو بتاتا ہے کہ میوزیکل ٹاسک ناممکن کام ہے، اگر مین ممبر میں سے کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ تو جواب میں تکومی تساکی کا مذاق اڑاتا ہے اور پھر اس کا ایک دوست تکومی کے ساتھ لڑائی کرتا ہے۔ تبھی سب کو شوق لگتا ہے۔ جون گاتی ہے اور وہ گاتی ہے کہ وہ کسی کو اپنے سامنے لڑتے نہیں دیکھ سکتی اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ اس رات نیڈو تساکی کو منا لیتی ہے، جو اپنے رویے سے کافی برا محسوس کر رہا تھا کہ وہ پلاننگ کمیٹی میں آ کر مدد کرے۔ دوسری جگہ پر ہمیشہ کی طرح جون کی ماں کو کام سے گھر پہنچنے میں دیر ہوتی ہے اور جون کو بدقسمتی سے ایک مہمان کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ اس کی ماں اس وقت پہنچ جاتی ہے جب وہ مہمان جانے لگتی ہے۔ کسی سے بات نہ کرنے اور اکیلے رہنے کی وجہ سے وہ اس کو ڈانٹنے لگتی ہے اور جون اپنے دل کی بات نہیں کر پاتی اور بھاگنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ تکومی کا پتہ لگاتی ہے جو کچھ گروسری لینے باہر گیا تھا۔ اس نے اسے ایک لمبا میسج بھیجا جو کہ ایک سٹوری ہے جو اس نے خود میوزک کے لیے لکھی ہے اور اس سے ریکویسٹ کی کہ وہ اسے میوزک میں بدل دے جس طرح اس نے اس دن ایکارڈین پر گایا تھا۔ کنفیوژن اور تجسس میں تکومی اسے اپنے گھر لے جاتا ہے اور وہ اس بات سے شروع کرتے ہیں جو اس نے اپنی سٹوری میں لکھی تھی۔ جون بتاتی ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک شہزادی تھی جو پارٹی میں جانا چاہتی تھی، لیکن جو بات وہ نہیں جانتی تھی وہ یہ تھی کہ یہ پارٹی ان قیدیوں کے لیے سزا کا کمرہ تھا جنہیں ہمیشہ کے لیے ڈانس کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ ایک بار جب شہزادی کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ پارٹی دراصل قیدیوں کے لیے بنائی گئی تھی، اس نے جرم کرنا شروع کر دیا، لیکن کوئی بھی اس پر جرم کا الزام نہیں لگائے گا کیونکہ وہ ایک شہزادی تھی۔ ایک دن ایک شیطانی انڈا ظاہر ہوا اور اسے بتایا کہ گندے الفاظ پارٹی میں جانے کے لیے ہیں اور اس لیے شہزادی نے سب کو بلا برا کہنا شروع کر دیا اور ایک دن بولنے کی طاقت کھو بیٹھی۔ سٹوری ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن تکومی نے ایک چھوٹا گانا بنا ڈالا جس پر وہ جون پر یقین رکھتا ہے اور وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ تو اگلے دن کمیٹی دوبارہ میٹنگ کرتی ہے اور اس بار تساکی بھی ان کے میٹنگ میں دکھائی دیتا ہے۔ تساکی کا سامنا باسکٹ بال ٹیم کے اس کے جونیئر سے ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ کسی ایسے ایٹیچیوڈ کے لیے تھوڑا سا بلی ہے جس نے خود لمبے عرصے سے نہیں کھیلا، جبکہ جون اس کے سخت لفظوں سے بہت پریشان ہو جاتی
جاتی ہے اور ایک لمحے کے لیے اپنے پیٹ کے درد کو بھول جاتی ہے اور ان پر چیخ اٹھتی ہے کہ اس طرح کے سخت الفاظ دوسروں کے لیے کبھی نہ استعمال کرے، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں کہ یہ الفاظ کب سچ ہو جائیں گے۔ اگلے دن گروپ نے اسکرپٹ کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور پوری کلاس کے سامنے اس کا اعلان کیا۔ پہلے تو کلاس کو ان پر اتنا یقین نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ سب ٹیچر کے کہنے کے بعد مان جاتے ہیں کہ وہ سب مدد کر سکتے ہیں اور اگلے چند دنوں میں اس پروجیکٹ کے لیے تھوڑی بہت فنڈنگ بھی حاصل کر لیں گے۔ پروگرام کی تیاریاں شروع ہوتی ہے۔ جون، جسے شہزادی کا رول دیا گیا، اور تکومی کو شہزادے کا، نیڈو نریٹر ہوگی، جبکہ تاساکی انڈے کا رول کرے گا۔ باقی رول دوسرے اسٹوڈنٹس کریں گے، جس میں ٹی ڈی ایم کلب گانوں میں مدد کرے گا اور ٹیچر بھی مدد کرے گا۔ تاساکی کو یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ پاسٹ میں تھوڑا بہت مغرور تھا، اور ایک دن جب وہ سب تکومی کے گھر میں پریکٹس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ بیس بال ٹیم کے ساتھ صلح کر لیتا ہے۔ جون کو معلوم ہوا کہ تکومی کے پیرنٹس کی طلاق ہو چکی ہے اور اس کی ماں نے بھی انہیں چھوڑ دیا تھا، اور تب سے اس کے فادر نے اس پر بہت کم توجہ دی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے دادا دادی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ جون کو بتاتا ہے کہ یہ اس کی غلطی نہیں تھی کہ وہ الگ ہو گئے، حالانکہ وہ کچھ جرم محسوس کرتا ہے، اور یہ جون کا بھی سیم سچویشن ہے کہ اس کے فادر نے اس کی ماں کو دھوکہ دیا، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ جون کو بہت تھوڑی تسلی ملتی ہے، اور یہاں تک کہ تکومی پر تھوڑا سا کرش ہونے لگتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کے ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ سیڈ اینڈنگ ہو جو اس نے تیاری کے آخری دن سے پہلے لکھا تھا۔ جب پوری کلاس شو کے لیے اسٹیج کو صاف کرنے کے لیے جمع ہوئی، تکومی اور نیڈو کو جمع کیے گئے ویسٹ کو باہر گرانے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ اکیلے ہونے میں بہت ہچکچا رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک بار ڈیٹ کر چکے تھے جب وہ جونیئر ہائی اسکول میں تھے۔ تب ان کا ریلیشن ختم ہو گیا تھا، کیونکہ تکومی اپنے پیرنٹس کے طلاق لینے کے دباؤ کو برداشت نہیں کر رہا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ باہر جاتے ہی نیڈو تکومی کا جون میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کے بارے میں پوچھتی ہے، لیکن تکومی اسے بتاتا ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی ویسے جذبات نہیں رکھتا، وہ صرف اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے اسے امید دلائی کہ وہ زندگی میں بھی بہتر کام کر سکتا ہے۔ اور جون یہ بات دور سے سنتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے۔ اس نے پہلے ہی تکومی کو اپنے شہزادے کے طور پر سوچنا شروع کر دیا تھا، اور یہ جان کر کہ وہ اسے واپس پسند نہیں کرتا، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور ایک بار پھر جادوئی انڈے کا سامنا کرتی ہے۔ انڈے کو بہت مایوسی ہوئی کہ وہ بول رہی تھی، حالانکہ اس نے اس کی آواز اٹھا لی تھی۔ وہ آرگیو کرتی ہے کہ اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، لیکن انڈا اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ اب بھی اپنے دل سے بات کرتی ہے، اور اس بار وہ اسے بھی لے جاتا ہے۔ اگلے دن سب لوگ پروگرام کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جون کہیں نہیں ملتی۔ اسٹوڈنٹس نے اسے ہر جگہ تلاش کیا، لیکن وہ غائب ہے۔ وہ سب کافی ناراض ہو گئے، کیونکہ جون کو مین رول ادا کرنا تھا، لیکن اس نے آخری لمحے میں انہیں چھوڑ دیا۔ اس لیے تکومی جون کی تلاش میں جاتا ہے اور یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ وقت پر واپس آ جائے گا۔ تب تک کے لیے نیڈو کو شہزادی کا رول دے دیا گیا۔ حال میں لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ جون کی ماں آ کر تکومی کے دادا دادی کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ دوسری طرف تکومی پورے اسکول اور یہاں تک کہ پارک کی تلاشی لیتا ہے، اور تبھی اسے احساس ہوتا ہے کہ جون کو اسی لو ہوٹل کیسل میں ہونا چاہیے۔ اس کا شک صحیح ہے، اور وہاں وہ جون کو مایوسی کے حالت میں پڑا ہوا پاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس نے پوری امید کھو دی تھی کہ وہ کسی سے بات کرنا یا ملنا نہیں چاہتی ہے۔ تکومی اس سے واپس آنے کی ریکویسٹ کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ سب اس پر بھروسہ کر رہے ہیں، لیکن جون کو لگتا ہے کہ اس کے تمام الفاظ دکھ کا کارن بن سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نہیں جائے گی اور نہ ہی وہ بولے گی۔ تکومی نے اسے بتایا کہ اس کی باتوں سے دکھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ان سب کو لینے کو تیار ہے تاکہ وہ اس سے بات کر سکے، چاہے وہ کسی اور سے بات نہ کرنا چاہے۔ وہ اس پر سخت الفاظ استعمال کر سکتی ہے کہ وہ اپنے دل کی باتیں کہے، اور وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچے۔ جون بالکل ایسا ہی کرتی ہے اور اسے دھتکارتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کا دل ہلکا محسوس ہوتا ہے اور وہ کہیں زیادہ سکون اور آزاد محسوس کرتی ہے۔ دوسری جگہ ڈرامہ شروع ہوتا ہے اور نیڈو شہزادی کا رول کافی اچھی طریقے سے ادا کرتی ہے۔
ड्रामे की कहानी जून की माँ को ये एहसास दिलाती है कि उसकी बेटी उनकी शादी को बर्बाद करने के लिए इतने अरसे से खुद से नफरत कर रही थी, जबकि इसमें इसका कोई कसूर नहीं था। जून की माँ जुर्म की वजह से ड्रामा देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन तकुमी की दादी उसे बैठे रहने और इनके बच्चे ने जो ड्रामा बनाया उसकी रिस्पेक्ट करने को कहती है। तकुमी जून को बताता है कि उसके अल्फाज सख्त होने के बावजूद उसे खुश करते हैं और उसे हमेशा अपने दिल की बात करनी चाहिए। और अंडे की बात असल में जून की इमेजिनेशन है जो उसने अपने बारे में खुद से सोची थी, और इसकी एक खूबसूरत आवाज़ है जिसे उसे हमेशा यूज़ करना चाहिए। जून माफ़ी मांगती है और शो में वापस जाने पर राज़ी होती है। वो तकुमी से अपनी मोहब्बत का इजहार भी करती है, लेकिन वो सिर्फ उसका शुक्रिया अदा करता है और उसे बताता है कि वो किसी और से मोहब्बत करता है। दोनों शो में वापस आते हैं और लोगों के सामने शानदार परफॉर्मेंस पेश करते हैं। और अगरचे शहजादी नीडो थी, जून ने अपने दिल का हिस्सा रखा और अपना गाना सबको सुनाया, और आखिर में अंडा कभी भी हकीकत में था ही नहीं। जैसा कि जून की तरह हम सब की अपनी इनसिक्योरिटीज हैं जो हमें बांध देती है, लेकिन बेहतरी इसी में है कि हम खुद से सच्चे रहें। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करें और चैनल की मदद के लिए लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।